13 سفر المظفر اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ اب بات کریں گے فہم قرآن پر کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی پہلی آیات میں ایک دوسرے کے حقوق کا مطالبہ کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ دیکھیے جب یہ دنیا ہے نا، یہ جو دنیا ہے، دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو بکثرت یہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے حقوق کے لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہو تو دوسروں کے حق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے حقوق پورے پورے ادا کیا کرو۔ یعنی اپنے تو حق لینا چاہتے ہو اللہ کے واسطے دے کر، لیکن اپنے فرائض ادا نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی آپ کا جو فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہے، میرا جو فرض ہے وہ آپ کا حق ہے، اور آپ کا جو حق ہے وہ میرا فرض ہے، آپ کا جو فرض ہے وہ میرا حق ہے۔ تو ہم حقوق کی ادائیگی، حقوق لینے میں تو بہت آگے، لیکن دینے کے لیے ہم حقوق فرائض کو نہیں سمجھتے۔ تو جس طرح ہمیں اپنے حقوق ملنے کی فکر ہو نا، اسی طرح ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ حقیقی مفلس کون ہے، اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے، حق تلفی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ جو حقوق نہیں دیتے نا، کسی کی حق تلفی کرتے ہیں تو اس کا انجام حدیث بتاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم دینار ہو، نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جب قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ اب گالی کتنی عام ہو گئی ہے، ہنسی مذاق میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو آپ سے ہم کیا فرما رہے ہیں کہ مفلس وہ ہوگا جو سب کچھ لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، اسے بٹھا لیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے کر ان کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس کے گناہوں کا فیصلہ مکمل ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئے ہوں گے اور حقداروں کے گناہ لے کر ان پر لاد دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، کافر کی بات نہیں ہو رہی، مشرک کی بات نہیں ہو رہی، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو بندوں کے حقوق کی پامالی کرنے والے کو نا آخرت میں اس کی حساب دہی کرنی ہوگی اور حق تلفی کا بدلہ لیا جائے گا، اس لیے زندگی میں ہی حقوق ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو حدیث کیا بتا رہی ہے ہمیں؟ حدیث بتا رہی ہے کہ لوگوں کی حق تلفی کرنے سے کیا نقصان ہوگا کہ آخرت میں فیصلہ ہوگا تو گناہ ہمارے سر پر آ جائیں گے لوگوں کے، ٹھیک ہے؟ تو قیامت کے دن بچیں گے نہیں۔ اب اگر نیکیاں بچانے کی فکر ہے نا تو پھر کیا کرنی ہے ہمیں؟ رہنمائی دے دی کہ حق تلفی مت کرنا کسی کی بھی۔ دوسرا سبق یہ دے دیا کہ دنیا میں کسی کا حق مارنے کی وجہ سے زیادہ مال جمع کر بھی لیا نا تو ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا، الٹا وبال بن جائے گا۔ تو حق چاہے والدین کی وراثت میں سے ہو، جائیداد کی تقسیم میں ہو، زمین کے بٹوارے میں ہو، عمومی راستوں میں، سڑکوں میں، تجاوزات میں، لوگوں کے راستوں کو تنگ کرنے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو تمام کے تمام کوتاہیوں سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العزت ہمیں بھی تمام کوتاہیوں سے بچائے۔ تو جس کی حق تلفی ہوئی اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ کسی کی حق تلفی ہوئی ہو یا کسی کو بددعا دے دی یا کسی پر ہاتھ اٹھا لیا تو اس کے بدلے میں یہ دعا مانگنی چاہیے اور اس کا مانگنے کا معمول بنانی چاہیے کہ اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں جس کی تو مجھ سے کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا، میں نے انسان ہونے کے ناطے جس مسلمان کو کوئی اذیت پہنچائی ہو، کوئی برا بھلا کہا ہو، کوئی بھی مارا ہو، کوئی لعنت دی ہو، کوئی تو اس شخص کے حق میں اسے باعث رحمت و تزکیہ اور قیامت کے دن اپنے قربت کا سبب بنا دے۔ یعنی میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے نا تو اللہ رب العزت سے میں وعدہ کر لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں اب مجھے اس وعدے کے خلاف مت جانے دیجیے گا، اور میں نے اگر کسی کے لیے برا کیا ہے تو آپ اس پر اپنی رحمتیں برسائیے اور اسے اپنے قربت کا سبب بنا دیجیے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور حقوق کی ادائیگی کے لیے 3 کام کرنے چاہیے۔ نصیحت یہ ہے آج کی کہ کسی کا کوئی حق ہو تو اسے فوراً ادا کر دیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، اس فکر کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں نہ کسی کا جانی اور مالی حق کا مطالبہ نہ ہو جائے۔ غلطی کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ حلال مال اور دل کی وسعت عطا فرما، کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو تو اس کا حق میں ادا کر دوں، کسی کا کوئی حق مجھ پر باقی نہ رہے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے، سننے، پڑھنے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔